شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو سردیوں کی ان یخ راتوں میں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے آئے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، بند کمرے میں پانی کے چھینٹے؟ بارش تو نہیں ہو رہی، کمرے کی کھڑکی بھی بند ہے۔ میرا نام حمیرہ ہے اور میرا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 16 برس پرانی بات ہے جب میرا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہوا۔ میں اس سٹی کا اور یونیورسٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتی۔ مجھے رہنے کے لیے ایک ہاسٹل کی ضرورت تھی۔ ہم لوگوں کی یونیورسٹی کا ہی ایک ہاسٹل تھا جہاں پر میں نے بھی ایڈمیشن لیا، اور وہاں پر ایک روم مجھے بھی مل گیا۔ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے تھے، اس لیے ہاسٹل میں بہت زیادہ لڑکیوں کی تعداد نہیں تھی۔ یونیورسٹی کا ہاسٹل بہت بڑا تھا۔ مجھے جو کمرہ ملا، ابھی میں وہاں پر اکیلی ہی تھی۔ میرا کمرہ جو تھا وہ 2nd فلور پر تھا، اور اس کے جو کھڑکی کھلتی تھی وہاں پر ایک درخت کی چھاؤں بھی آتی تھی۔ جب میں وہاں پر گئی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ مجھے اس درخت سے بڑی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی تھی، یہاں تک کہ اس درخت سے اکثر دھوپ بھی چھپ جاتی تھی۔ تو میں بڑا سوچتی تھی کہ کسی دن یہ جو درخت کی ٹہنیاں ہیں ان کو توڑ دوں گی یا کٹوا دوں گی۔ میں نے یہ ارادہ ہی صرف کیا تھا۔ اسی رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس ہاسٹل کا ماحول ایسے تھا جس طرح سے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ لڑکیاں آتی جاتی تھیں، ملتی جلتی تھیں، اور کمرے بھی بہت ایکسٹرا بڑے نہیں تھے، نارمل روم تھے چھوٹے چھوٹے۔ مجھے گھر میں بھی عادت تھی الگ کمرے میں رہنے کی، اس لیے مجھے یہاں پر اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ میں اس کمرے میں اکیلی ہی رہوں، اپنی مرضی سے اسٹڈیز کرتی تھی، کوئی بھی انٹرپشن نہیں ہوتی تھی۔ اس رات میں اپنی اسٹڈیز کرتے کرتے جب مجھے بہت سخت نیند آئی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، تو میں کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ رات میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں۔ باقاعدہ میرا چہرہ گیلا بھی ہوا تھا، جس طرح سے بارش کی بوندیں برستی ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی۔ میں جلدی سے اٹھی، میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی اور کمرے کا دروازہ بھی۔ وہاں پر باتھ روم ایریا تو الگ تھا، پانی کہیں سے بھی آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی دیکھتی ہوں۔ کھڑکی جا کر دیکھی، کھڑکی بھی بند تھی۔ کھڑکی کو کھول کر دیکھا کہ باہر دیکھوں کہیں بارش ہو رہی ہوگی۔ جو ہی کھڑکی کھولی، کوئی بارش نہیں تھی۔ ایک یک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے پر آیا، اور ایک دم سے ایسا لگا جیسے وہ جو درخت کی شاخیں بہت زور زور سے جھول رہی ہیں، یقیناً ہوائیں جو اتنی تیز چل رہی تھیں۔ خیر، میں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور ایک دم سے پریشان ہو گئی، کھڑکی بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ مجھے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی، جس طرح سے کوئی عورت بول رہی ہے، لیکن بالکل آہستہ سی آواز میں، جیسے کوئی سرگوشیوں میں بولتا ہے۔ اس کی آواز کی سمجھ مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل بولتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی کچھ کہہ رہی تھی، کبھی کچھ کہہ رہی تھی، وہ بول رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ٹائم دیکھا، تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ دروازے کی طرف سے نہیں، کھڑکی کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں نہ تو کہیں کھڑے ہونے کی جگہ تھی اور نہ ہی اس طرف سے اوپر آیا جاتا تھا۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ آواز تو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے دوبارہ کھڑکی کھولی،
جیسے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی تو درخت کے پاس مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، کالے لباس والی عورت۔ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس بچے سے کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ اس بچے کو اٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی سردی کی رات، اتنی ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ تبھی میرے سامنے وہ عورت جو تھی درخت کے پاس سے کہیں آس پاس ہو کر غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر گئی کیونکہ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر درخت کی طرف ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ کہاں گئی؟ میں نے بہت جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن مجھے وہ عورت نظر نہیں آئی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر لی اور آیت کرسی پڑھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا، آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ڈر بھی گئی تھی۔ پھر میں جا کر بستر میں لیٹ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کو ہی میری آنکھ کھلی، یونیورسٹی جانا تھا۔ میں یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں سے جب میں واپس آئی، ابھی 2:30 بج رہے تھے دوپہر کے، تو جب میں 2nd فلور پر آنے لگی تو میں نے سیڑھیوں میں اسی عورت کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پہچان مجھے اس لیے ہو گئی کیونکہ اس نے وہی بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں تو بہت ڈر گئی۔ وہ تقریباً 8-9 سیڑھیاں میرے سے اوپر تھی۔ بچے کو اٹھائے وہ اوپر جا رہی تھی۔ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ اوپر فلور پر جا چکی تھی اور اسے سائڈ پر اس نے ٹرن لیا تھا جس طرف ہم لوگوں کے کمرے تھے، گیلریز تھی۔ میں نے خود اس کو دوسری گیلری میں جاتے دیکھا۔ اسی طرف اینڈ میں واش روم ایریا بھی تھا۔ جیسے وہ دوسری گیلری میں گئی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر تو صرف ہاسٹل کی لڑکی ہیں، پھر یہ عورت کون ہے جو بچہ لے کر یہاں پر جا رہی ہے؟ میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس عورت کی طرف چلی گئی۔ میرے سامنے ابھی وہ گیلری میں ٹرن ہی ہوئی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کمروں کے دروازے بند تھے۔ باتھ روم تو بہت اینڈ پر تھا۔ باتھ روم میں جاتے جاتے بھی اس کو 1-2 منٹ تو لگ ہی جاتے۔ اس گیلری کا تیسرا کمرہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر بھی 1-2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں لڑکیوں کی طرف گئی اور میں نے ان کو کہا کہ یہاں سے بھی ایک عورت گزری تھی بچہ لے کر، آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، ہم نے تو کوئی عورت نہیں دیکھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا اور یہاں پر کوئی عورت کیسے آئے گی؟ میں نے کہا کہ شاید مجھے لگا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ وہ میرے منہ کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے واپس آ گئی، اپنے کمرے میں آئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف عورت مجھے ہی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی۔ میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اس کے بعد میں دوپہر کو آ کے کالج سے، یونیورسٹی سے آ کے سو جایا کرتی تھی۔ 4:30 بجے کہیں میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھی، واش روم میں گئی فریش ہونے کے لیے۔ وہاں سے واپس آئی تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کچن میں جاتی ہوں اور چائے کا بول دیتی ہوں، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کی وہاں پر جو کک آنٹی تھیں وہ بہت اچھی تھیں۔ ہم ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے تھے اور ہمیں چائے بنا دیا کرتی تھیں۔ جو ہی میں کچن میں گئی تو میں نے آنٹی سے کہا مجھے پلیز چائے بنا دیں۔ پھر میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی یہاں پر کوئی سلیے کی عورت رہتی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، یہاں پر تو سلیے کی کوئی عورت نہیں ہے، یہاں پر صرف میں ہوتی ہوں یا جو وارڈن میم ہے وہ ہوتی ہے، اور تو کبھی کوئی نہیں آیا یہاں پر۔ تم کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک عورت نظر آئی تھی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، کالا عبایا برقع پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے یہاں پہ، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، شاید کسی لڑکی نے کوئی برقع پہنا ہو۔ میں نے کہا لڑکی برقع تو پہنے گی لیکن کوئی بچہ لے کر تو یہاں نہیں آ سکتی۔ کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی کسی سے ملنے آیا ہو۔ میں نے کہا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے چائے بنا کر دی اور میں چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چائے پی، کچھ دیر میں نے اسٹڈیز کی۔ آج بھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا ابھی مغرب کی اذان ہی ہوئی تھی۔ میں اٹھی، وضو کر کے آئی، میں نے نماز پڑھی۔ ابھی میں نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی، چائے نماز طے کر کر میں نے سائڈ پر رکھا تو ایسا لگنے لگا جیسے کمرے کی کھڑکی کے اوپر کوئی پتھر مارا ہے، کوئی چیز پھینک رہا ہے، جیسے لکڑی کی کھڑکیاں تھیں، اس کے اوپر پتھر لگ رہے تھے باقاعدہ، جیسے زور زور سے کوئی پتھر مار رہا ہے۔ میں پاس ہو کر کھڑی ہوئی تو
بار بار کوئی پتھر مار رہا تھا۔ ایک دم سے میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی کہ میں دیکھوں آخر کیا ماجرا، کون پتھر مار رہا ہے۔ بالکل تھوڑی سی کھڑکی کھولی اور نیچے نظر ڈالی تو ایک بچہ تھا، بہت سیاہ رنگ کا بچہ، بہت زیادہ بلیک تھا، سرخ رنگ کی آنکھیں لگ رہی تھیں اس کی، اوپر دیکھ رہا تھا اور پتھر مار رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی کہ یہ کیا، میں نے کھڑکی بند کر دی، اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ کس کو بتاؤں جا کر، کوئی بات بھی نہیں سننے والا، اور یہ کیا ماجرا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میس کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ آج رات بھی جیسے جیسے رات ہو رہی تھی میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ اس کے بعد 1:30 بجے کے قریب میں نے اپنی بکس بند کی، کمرے کی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے بلینکٹ اوپر لے لیا۔ ابھی میں سونے کی کوشش ہی کر رہی تھی، میرے کانوں میں باقاعدہ ایک آواز آئی، جس طرح سے میرا کسی نے نام لیا ہو، مجھے حمیرہ کہہ کر کسی نے بلایا ہو۔ میری ایک دم آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے باقاعدہ طور پر ایک وجود کو کھڑے دیکھا، ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے کمرے کی لائٹ آن کی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے کرسی پڑھتی پڑھتی میں سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا، یہی درخت ہے اور یہی کمرہ، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور جتنی کھڑکی کی اونچائی ہے اس ہائٹ جتنی ایک عورت ہے، وہ اتنی بھیانک عورت ہے، اس نے وہی بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور پاس کھڑے ہو کر وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تم بار بار کہتی ہو کہ ہم نے اس درخت کی شاخیں میں نے کٹوا دینی ہے، اس کے اوپر میرے بچے بیٹھتے اور کھیلتے ہیں، اگر تم نے غلطی سے بھی یہ شاخیں، یہ ٹہنیاں توڑ دیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہیں بار بار اپنا آپ اسی لیے ظاہر کر رہی ہوں کہ اس ٹہنی پر میرے بچے بیٹھتے ہیں، یہاں پر وہ کھیلتے ہیں، تم نے دیکھا ہے مجھے، میرے بچے نے آج پتھر بھی مارے ہیں کھڑکی پر، غلطی سے بھی یہ سوچ مت لانا ان کو توڑنے کی یا ان کو کاٹنے کی، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور ایک دم سے وہ عورت جو تھی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ جو ہی میری آنکھ کھلی مجھے باہر سے بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس زبان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آواز عورت کی ہی تھی اور ایک بچہ رو بھی رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اللہ سے معافی مانگنے لگ گئی، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں بالکل بھی مالی کو نہیں کہوں گی کہ اس درخت کی شاخیں توڑے یا ٹہنیوں کو کاٹ دے کہ دھوپ اندر آئے، میں بالکل بھی نہیں کہوں گی۔ اسی وقت وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ مجھے مغرب کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، میرا سر بھاری ہونے لگ جاتا تھا۔ اکثر وہ عورت مجھے نظر آتی تھی، کبھی غلطی سے بھی میں کھڑکی کھولتی تھی تو مجھے درخت کے آس پاس وہ عورت ضرور نظر آتی تھی، اور وہ دیکھ بھی اوپر رہی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن جو آنٹی کھانا بناتی تھی ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے مجھے خواب بھی آیا ہے اور میں نے ایک عورت کو بھی دیکھا ہے۔ وہ آنٹی کہنے لگی یہ جو درخت ہے یہ بہت پرانے درخت ہیں یہاں پر ہاسٹل کے، ان درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اکثر ان درختوں کے اوپر آگ بھی لگ جاتی ہے، بالکل جو اوپر والے تنے ہیں وہاں پر کون آگ لگاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر خود بخود بجھ بھی جاتی ہے۔ جو اس ہاسٹل کی پرانی بلڈنگ ہے، کبھی تو وہاں پر جا کر دیکھو، ان درختوں کے آدھے آدھے حصے جلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان درختوں کے اوپر جنات رہتے ہیں۔ اور جس درخت کی تم بات کر رہی ہو، یہاں پر پہلے 2 سال پہلے کچھ لڑکیوں نے جھولا بھی لگایا تھا، جن کے کمرے نیچے تھے، ان میں سے لڑکیوں نے جھولا لگا لیا، تو جب بھی وہ لڑکی جھولا لیتی تھی ان کو باقاعدہ ایک عورت کی آوازیں سنائی دیتی تھی، کبھی ہنسنے کی اور کبھی رونے کی۔ پھر یہاں پر ایک لڑکی کو دورے بھی پڑنے لگ گئے تھے، اس لڑکی نے مغرب کے بعد جا کر جھولے پر جھولے لیے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ ایک عورت بہت ہی زیادہ لمبی میرے سامنے آ گئی،
جب میں جھولے لے رہی تھی تو میرے پاس کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، پھر اس لڑکی کو دورے پڑنے لگ گئے۔ تقریباً 2-3 ماہ وہ لڑکی یونیورسٹی واپس نہیں آئی تھی، ہاسٹل بھی نہیں آئی تھی۔ 2-3 ماہ کے بعد وہ صرف 10 دن کے لیے آئی تھی پیپرز دینے، اور اس وقت بھی وہ اس کمرے میں نہیں رکی تھی۔ اس کو سامنے والی جو بلڈنگ ہے وہاں پر ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ ان درختوں سے تم دور ہی رہو۔ یہاں پر بہت سی ایسی لڑکیاں حرکتیں کر جاتی ہیں، درختوں کے نیچے جا کر بیٹھتی ہیں، شام کے بعد جا کر بیٹھتی ہیں گرمی کے موسم میں۔ پہلے تو لڑکیاں کپڑے دھو کر اس کی جو شاخیں نیچے آئی تھی ان کے اوپر بچھا دیتی تھی، پھر ان کو منع کیا گیا اور یہاں پر یہ تاریں لگوائی گئیں تاکہ لڑکیاں درختوں والی سائڈ پر جائیں ہی نہ۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے وارڈن سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ مجھے کمرہ چینج کرنا ہے، میں اس روم میں نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا کمرہ چینج کر دیں گے۔ میں نے پھر وہ کمرہ چینج کروا لیا۔ میں نے فرسٹ فلور پر ایک کمرہ لے لیا جو بالکل کارنر والا تھا۔ اس طرف نہ تو وہ گیلری تھی جس طرف درخت تھے اور نہ ہی وہ درختوں والی لائن میں تھا، کیونکہ مجھے اس کمرے سے بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ مجھے باقاعدہ وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ جب میں نے کمرہ چینج کیا پھر میرے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوئے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ خدا را بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو ہاسٹلس میں جاتی ہیں، ان کو رہنا پڑتا ہے، پڑھائی کے سلسلے میں مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی پرانے درخت یا پرانی عمارت کی طرف بنا سوچے سمجھے مت جائیں، نہ ہی کسی درخت کو کاٹیں اور نہ ہی شام کے بعد درختوں کے نیچے بیٹھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کب جنات کہاں سے وار کر دیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کمرہ بدلنے کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حمیرہ آپ کا۔ اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پر جنات رہتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ جب بنا اجازت درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تو ان کو بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ گاؤں میں ہم لوگ گئے تھے لاسٹ ایئر، تو وہاں پر ہم لوگ گاؤں میں گئے، بہاول پور والی سائڈ پر ہی گاؤں تھا، ہارون آباد سے آگے۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کے ایک کزن تھے دور پار کے، ان لوگوں نے اپنی حویلی جب بڑھائی، تھوڑی سی رینوویٹ کی، تو کچھ حصہ اس میں ان کا درختوں والا بھی آ گیا۔ تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ جب میں نے بنا سوچے سمجھے وہ درخت کاٹ دیا، کیونکہ وہ درخت جو تھا بالکل وہ راستے میں آ رہا تھا، بچے کھیلتے تھے گر جاتے تھے، میں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ رات کو سوتے تھے صبح جاگتے تھے ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر بہت بے تحاشا کٹس لگے ہوتے تھے، ان کو بہت تکلیف اور اذیت ہوتی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رات کے بعد اس درخت کے پاس مجھے ایک عورت بھی بیٹھی دکھائی دیتی تھی اور رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ پھر وہ ایک بزرگ کو لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اس درخت کے اوپر کسی آفت، کسی جنات کا بسیرا تھا جو آپ نے کاٹ دیا اجازت کے بنا، اسی لیے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ یا تو اس جگہ پر دیوار کھڑی کر دو یا پھر ان سے معافی مانگو۔ انہوں نے بہت معافی مانگی لیکن وہ پھر بھی ان کو تکلیف دیتی تھی، بچوں کو دھکے دے دیتی تھی، گھر کا سامان خراب ہو جانا، جل جانا اور ان کے ہاتھوں کا زخمی ہو جانا۔ پھر انہوں نے وہاں پر دیوار کھڑی کروا دی۔ تو کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے دیوار کھڑی کروا دی تھی تو رات بھر وہاں سے آوازیں آتی تھی کسی عورت کے رونے کی۔ تو ایسے بہت سے معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بھی آج ایک کہانی ہے، جس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ پرسرار واقعات میں کل پرسرار واقعات آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، سردی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اپنے گھر والوں کا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، اپنے آس پاس جو چرند پرند جانور آپ کو نظر آتے ہیں، کوشش کریں
ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیا کریں کہ وہ ٹھنڈ میں مارے مارے پھرتے ہیں بھوکے۔ تو جو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھے ہیں ان کے بھی پنجروں کے اوپر کوئی گرم کپڑا وغیرہ دے دیا کریں کہ اللہ ہم انسانوں کی طرح ان کی بھی حفاظت کرے ٹھنڈ سے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ڈیلی بیسس پر خوفناک کہانی آتی رہتی ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔